علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ کے ولی بھی تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑی ہستی تھے، اسکالر تھے، روحانی۔ اور میں طواف کر رہا تھا۔ لوگ طواف میں دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر بندے کی اپنی کیفیات ہوتی ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف آمین کہہ رہا ہے، ہر قدم پہ آمین، اور ڈوب کے، سائل بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے اور منگتا بن کے آمین کہہ رہا ہے، آمین آمین۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص آمین کہہ رہا، اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ خود ساختہ ہے؟ کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا ہے؟ تو کہا ایک چکر گزرا اور دوسرا چکر گزرا تو وہ آمین کہہ رہا، اور تیسرے پہ، آخر پانچویں طواف پہ، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، پانچویں چکر پہ میں اس کا ساتھ ہو گیا، اور طواف کے دوران ہی میں نے اس سے بات کی۔ میں نے کہا آپ کا یہ عمل، اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس نے ایسی انگلی کی، میں سمجھ گیا کہ بھئی طواف کے بعد ہی مجھ سے بات کرے گا۔ اس نے طواف، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، دعائیں مانگتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا میں ساری زندگی مجھے ہو گئے ہیں، اور میں نے زندگی میں اب تک 80 حج کیے ہیں، اور میں ہر دفعہ یہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ وہ ایک حج ایسا ہو جائے کہ میں حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں، علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت الیاس کے ساتھ میں حج کروں۔ آخر ایک دفعہ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ میں نے دیکھا کہ 2 درویش ہیں، حج میں میرے ساتھ انہوں نے احرام باندھا، اور کہنے لگا کہ آپ لگتے ہیں کہ پرانے حاجی ہیں۔ میں نے کہا جی۔ کہا کیا خیال ہے آپ ہمیں اپنے ساتھ حج میں رکھ لیں گے؟ میں نے ٹھیک ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہاں؟ یمن کے ہیں۔ وہ میرے ساتھ حج میں رہے، میرے ساتھ حج میں رہے، قدم قدم پہ حج پہ رہے۔ جب ہم مینا میں گئے نا احرام باندھ کے، تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ مینا میں اب تک انبیاء سارے آئے، سب انبیاء آئے، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، صلحاء سارے آئے، اور سب نے دعائیں کی ہیں۔ تمہیں ان سب دعاؤں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ بتا دے۔ کہا ان سب کی دعاؤں کا تصور کر کے اولین اور آخرین نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں، ان سب کا تصور کر کے تو آمین کہے کہ اللہ میں ان عظمتوں تک، ان دعاؤں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنی بڑی دعائیں کی ہوں گی اور کتنی زیادہ مناجات کی ہوگی۔ اے اللہ مجھے خبر نہیں کہ ان دعاؤں اور مناجات میں ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا اور الفاظ کیا تھے۔ میں تو ان الفاظ تک نہیں، وہ کیفیات کیا تھی، میں تو ان کیفیات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجھ سے کہنے لگے تو آمین کہے، پھر عرفات ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو تو آمین کہے۔ ان دعاؤں کا تصور کر جو انبیاء کی دعائیں، صلحاء کی دعائیں، صحابہ آل بیت کی، اولیاء کی دعائیں، اولین اور آخرین کی دعائیں۔ پھر صفا ہو تو آمین کہے، پھر مروہ ہو تو آمین کہے، پھر مزدلفہ ہو اور پھر طواف ہو تو آمین کہے۔ اور کہا کہ مجھے اب یہ 21واں حج ہے آمین کا۔ میں سارے اعمال، ساری چیزیں بھی کرتا ہوں، سب مناسک، سب دعائیں پڑھتا ہوں، لیکن جب سے میں نے یہ آمین کا عمل شروع کیا ہے، اللہ نے مجھے ایسی تمنگری، ایسا رزق اور ایسی ولایت اور ایسا رجوع اور ایسی خوشحالیاں اور ایسی برکتیں اور ایسی کیفیات دی ہیں، کہا میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔
تو پتہ چلا کہ وہ ہستیاں جنہوں نے مجھے یہ سبق سکھایا تھا وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس تھے. اور اس لیے میں اب آمین کہہ رہا ہوں اور یہ تصور کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ طواف ہے. اسی جگہ حضرت ابراہیم سے لے کر سارے انبیاء اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی طواف کیا اپنے صحابہ اہل بیت کے ساتھ. پھر اولیاء نے، پھر کائنات کے سارے ولیوں نے یہاں کیا. انہوں نے تجھ سے کیا مناجات، کیا دعائیں، کیا آہیں، کیا کیفیتیں. اے اللہ مجھے نہ ان مناجات کا پتہ، نہ ان کیفیات کا پتہ، نہ ان دعاؤں کا پتہ، پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ قبول ہیں. اے اللہ میں آمین کہہ کے ان دعاؤں میں حصہ ملا رہا ہوں اور مجھے ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما، اور آمین کی مجھے برکتیں اور ان ساری دعاؤں کی تاثیر اور طاقت مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو عطا فرما. بالکل یہی کیفیت رمضان میں. کتنے رمضان گزرے ہیں 14 صدیوں کے، اور ان 14 صدیوں کے رمضان میں لوگوں نے کیا مناجات کی ہوگی، کیا دعائیں کی ہوں گی، اللہ کے سامنے کیا گڑ گڑائے ہوں گے، کیا سجدے، کیا رکوع، کیا قیام، کیا للہیت، کتنے لمبے لمبے سجدے اور کتنا لمبے رکوع انہوں نے اللہ سے باتیں کیا کی ہوں گی. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں، پورا رمضان میں 40 ختم قرآن کے، 30 ختم قرآن کے کیے. اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک ختم کیا. یہ روایات بھی ملتی ہیں. اور جنات میں ایسے لوگوں کی روایات ملتی ہیں جو روزانہ بے شمار قرآن کے ختم کرتے ہیں اور رمضان میں سینکڑوں قرآن کے ختم کرتے ہیں. اے اللہ انہوں نے جو دعائیں مانگی، ان کو جو تو نے نعمتیں دی اور ان پہ تو نے انعام کیا، احسان کیا، اے اللہ میں ان نعمتوں، انعام اور احسان کے سارے انعامات اور احسان کا استحضار، تصور، خیال کر کے آمین کہتا ہوں، آمین کہتا ہوں، آمین کہتا ہوں. اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ زندگی بھر ایک نسل نے زمین کو ہموار کیا، ٹیلے تھے، پہاڑ تھے یا بنجر زمین تھی. کرتے کرتے زمین تیار کچھ ہوئی تو نسل ختم ہو گئی. دوسری نسل نے اس کی آبیاری کی اور تیسری نسل نے اس کا پھل اٹھایا. اور پھل اٹھانے والی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ 2 نسلوں کی ہڈیاں، خون، پسینہ، جذبات اس زمین میں دفن ہے. بالکل ایسے ہی ہماری مثال ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے جانیں ماری، دعائیں مانگی، آہیں، فریادیں، اور کتنے لوگوں نے بے قراریاں، بے کلیاں، اور کتنے لوگوں نے لمبے سجدے، لمبے رکوع اور ایسے روزے جس میں روزے کا فاقہ بھی اور غربت اور تنگ دستیوں کے فاقے بھی. اور کتنے لوگ ایسے تھے جو گھنٹوں اللہ کے سامنے مناجات اور ساری رات، کبھی آج کی رات قیام میں، پھر آج کی رات رکوع میں، پھر آج کی رات سجدے میں، اور آج کی رات دعاؤں میں، اور آج کی رات تسبیحات میں. وہ چیزیں کرنے والے آج ہمارے وجود بھی کمزور، ہماری طاقتیں بھی کمزور، ہماری قوتیں بھی کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور. پر رب کی رحمت کیسی ہے. لفظ آمین وہ اسم اعظم ہے. کتابوں میں اسم اعظم کی جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو فوراً پڑھیں بولیں تو کائنات کے راز قبولیت کے ایک پل میں آ جاتے ہیں. ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے. یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے یہ آمین کا اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اس آمین کے اسم اعظم کے ذریعے میرے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، یہ ساری چیزیں حل ہو گئی. یہ جتنا تیرا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے. اور پھر آپ غیر محسوس طریقے سے وہ جو قبولیت کے لمحات تھے، قبولیت کی گھڑیاں تھیں، قبولیت کے دن تھے، قبولیت کی راتیں تھیں، قبولیت کے پل پل تھے، ان سب کو اسم اعظم یعنی آمین کے ذریعے اپنے قریب سمیٹ رہے ہیں. آپ کتنے نصیب والے ہیں. آپ ساری باتیں کریں، خیال آ جائے پتہ نہیں اس لمحے دنیا کے کس کونے میں رات ہے، کس کونے میں افطاری ہے. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں کیا پتہ کہیں افطاری ہے، اور افطاری کے وقت دعائیں مانگنے والے، فریادیں کرنے والے فریادیں کر رہے ہیں، اور کہیں تہجد کا وقت ہے، گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہیں سحری کا وقت ہے، سحری کے نوری لقمے کھانے والے اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں. اے اللہ
मैं उन दुआओं तक नहीं पहुँच सकता, मैं उन आहों तक नहीं पहुँच सकता। अल्फाज तो अल्फाज, मैं तो कैफियत तक भी नहीं पहुँच सकता। अल्फाज, कैफियत, पर मौला मैं उन पे आमीन तो कह सकता हूँ, आमीन तो कह सकता हूँ। एक दुरेश थे, काबा में दुआ मांग रहे थे, है अल्लाह भूखा हूँ, खाना दे दे, कई दिन का फाका है, खाना भी अच्छा खाऊंगा और मांगूंगा भी तुझसे, और मखलूक से सवाल नहीं भी करूंगा। मांग रहे थे, मांग रहे थे, मांग रहे थे। इस दौरान एक साहब आए और कहने लगे, फला नाम का बंदा कौन है? उन्होंने कहा, मैं हूँ। फला इब्ने फला, तेरे बाप का ना? हाँ मैं हूँ। तो कहा इधर आ, दुआ छोड़ के एक और पीछे भी गया। तो आगे देखा तो एक खान है, दस्तरखान है, आला खाने है। ये बैठा ना, तो दूसरा कहने लगा, कह रहा मेरा भी इसमें हिस्सा है। भाई तेरा हिस्सा कैसे है? और नहीं, जब दुआ कर रहा था मैं आमीन कह रहा था। जितनी देर तूने दुआ की थी उतनी देर मैंने आमीन कही थी, तो मेरा भी हिस्सा है। कहा वाकई हिस्सा है, तेरे आमीन की वजह से पता नहीं मेरी दुआ कबूल हुई हो। आए मिल के खाते। रूहानी दस्तरखान कितनी हस्तियों को मिले। हमारे अकाबिर का रमज़ान, सुलहा का रमज़ान, इमाम हुसैन का रमज़ान, इमाम हसन का रमज़ान, सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार का रमज़ान। क्या रमज़ान होगा? सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रमज़ान, उनका रमज़ान क्या होगा? ख्वाजा हसन बसरी का रमज़ान क्या होगा? क्या रमज़ान होगा? और उनका रमज़ान का एहतमाम क्या होता था? 6 महीने पहले रमज़ान मांगते थे, अल्लाह रमज़ान तक मौत की मोहलत दे दे, अगर आई है तो चलो रमज़ान तो हो जाए। रमज़ान मांगते थे, और फिर रमज़ान आता था तो जो 6 महीने रमज़ान का एहतमाम मांगता होगा, उसके अंदर रमज़ान का एहतमाम, इस्तकबाल और रमज़ान की कदरदानी सुनो क्या होगी। फिर 6 महीने रमज़ान जो गुजरा है उसकी कबूलियत मांगते थे, अल्लाह बस कबूल कर ले, तेरी मेहरबानी है। हम तो इन हवाओं को ना पहुंच सके, हम रमज़ान की इस कैफियत को पहुंच ही ना सके। पहुंचे होंगे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। चलो पहुंच नहीं सके, पहुंचने की नियत तो कर ले, और ये नियत आमीन है। क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे क्या नेकियां लाया, क्या इबादत लाया, क्या तस्बीहात लाया। तो या अल्लाह तूने तौफीक नहीं दी, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक भी दे देता। अपनी इबादत अमाल करते करते कभी याद आ जाए, इसलिए में पता नहीं कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ इफ्तारी में तेरे दुखियारे दुआएं मांग रहे हैं। कोई जेल का कैदी है, गुनाहगार है या बेगुनाह है, कैदी है, उसकी आंखों में क्या ताकत होगी। कोई काल कोठड़ी का कैदी है जो उसके 3 दिन चंद दिन के बाद तख्ते-दार पे और सूली पे लटकाया जाएगा, और उसकी दुआओं में क्या कैफियत होगी। मौला मेरे पास ना अल्फाज हैं, मौला मेरे पास ना कैफियत हैं, पर आमीन तो है, आमीन तो है। क्या बताऊं आपको, कई साल पहले की बात है, कई साल पहले की बात है। रमज़ान में मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो कोई 18 साल, 16, 18, 19 साल, पता नहीं इतने साल हो गए होंगे। तो रात को उठा, मैं सेहरी के लिए उठा, मैंने अपने साथ कुछ रोटी, उसमें सालन रखा हुआ था। पता नहीं मेरी जी में आया, या अल्लाह रोटी हो, तवे की हो, हाथ की पकी हो, मोटा आटा हो, गरम हो। मैंने कहा अक्ल कर, ट्रेन चल रही, अवाम एक्सप्रेस थी, लोअर एसी की बोगी थी, और पूरी बोगी में 3-4 बंदे थे, खाली पड़ी थी। रमज़ान में सवारी कोई नहीं थी। आगे गया ना, तो आगे जहाँ लेटरिन टॉयलेट होता है उसके साथ एक सीट होती है, वहाँ एक साहब बैठे थे। 2 रोटियां मुझे दी, कह रहे गरम गरम रोटी हैं, खाओगे? रोज़ा रखना है? हाँ खाओगे? सालन? मैं कहा हाँ, नहीं कुछ नहीं, ये रख लो और मेरे साथ बैठ के खा लो। और फिर मुझे ये मजमून उन्होंने समझाया, ये सारा मजमून उन्होंने समझाया। लेकिन कैसा रमज़ान होगा जिस रमज़ान के पल पल पे कोई आमीन कहने वाला होगा, और कैसा खुशकिस्मत होगा जिसको कुछ खिज़र आके रोटियां भी खिलाएगा और मजमून भी सिखाएगा। मुझे बात समझ ना आई।
मैं थोड़ा सा इधर गया तो फिर देखा नहीं है, अब बोगी इधर से बंद है, इधर से बंद है। ये नहीं है कि दरमियान में बाज बोगियों के रास्ते होते हैं, गुजरगाहें होती हैं, कुछ भी नहीं। और फिर बोगी भरी हुई नहीं। 2-3 बंदे थे, सफ़र कर रहे थे रमज़ान का। मैंने हवेली की तरफ आना था लाहौर से। समझ आ गई कि यूं रहबरी भी होती है और यूं शफकतें भी होती हैं खाने की। हम कितनी बड़ी बड़ी बातों पे नहीं पहुंच सकते। वो तन गए, वो मन गए, वो जज्बे गए। हर आने वाला दौर फितनों का दौर, हर आने वाला दौर मासियत का दौर, गुनाहों का दौर, हर आने वाला दौर बेबरकती का दौर। वो बरकत लुटती चली गई। एक दरवेश थे, बासी रोटी 2 दिरहम में देते थे, ताज़ा रोटी 1 दिरहम में देते थे। ये क्या बात है? फरमाया जितना भी दौर गुजरता जा रहा बरकत कम हो रही। ये बासी रोटी को बरकत वाला दौर मिला हुआ है, ताज़ी रोटी को बरकत वाला दौर नहीं मिला। ये 1 दिरहम रोटी का, 1 दिरहम बरकत का। 1 दिरहम रोटी का और 1 दिरहम बरकत का लेता। हम उन बरकतों वाले दौर को सुनते हैं किससे? अब लोगों को किस्सों का ही पता नहीं। इस सब्जेक्ट का मुताला, स्टडी, और हमारे कानों में आवाजें नहीं आ रही। 5-5 घंटे की दुआएं, मुराकबे, मुनाजात। और एक आखिरी तस्वर और बताऊं, बड़ा दिलचस्प तस्वर है। या अल्लाह, कोई दुखियारा था, कोई गम कमा रहा था, कोई बदहाल और बेहाल था, और किसी सखी ने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, और उसके दिल से बेसाख्ता दुआ निकली, और तेरे फरिश्तों ने ऐसे परों पे उठा ली दुआ और अर्शों पे ले गए, और तूने उस मुस्तर, बेचैन, मजलूम, भूखे, प्यासे, दुखी और दुखियारे की दुआ को कबूल किया था। ऐ अल्लाह, मैं उस दुखियारे की दुआ उसके हक में कबूल हुई थी, उस पे भी आमीन कहता हूं। दुनिया के किसी कोने में, किसी रमजान नहीं, रमजान के अलावा किसी दुनिया की जगह पे कहीं कोई दुखियारा, कोई गम कमारा, कोई बेबस, कोई लावारिस, कोई फकीर, कोई ऐसी तेरी बंदी जिसकी इस्मत लुटने के करीब थी, तूने उसकी मदद कर दी, उसको हया की ओढ़नी, रिदा और चादर पहना दी, और उसके अंदर से बेसाख्ता दुआ निकली थी। मौला, मैं उस दुआ पे भी आमीन कहता हूं। वो दुआ क्या थी मुझे खबर नहीं, वो कौन था, वो लम्हा क्या था, वो घड़ी क्या थी, मुझे कोई खबर नहीं। वो पल क्या था, वो जगह क्या थी, मुझे कोई पता नहीं। सुब्हानक ला इल्म लना, तू अपने इल्म खुद जाने, तेरे इल्म का तुझे पता है। और मैं तो पागलों और दीवानों की तरह आमीन कहता फिरता हूं। मैं कूका मीरा 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 मीरा, इन्हें टुकड़ियां दी मैं कफनी बनावा ते कूका मीरा 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 मीरा। बोला मुझे पता नहीं, यकीन जानिए इतना ताकतवर अमल है बरकतें लेने का, राहतें लेने का, रहमतें लेने का, खुशियां और खुशहालियों को पाने का, इज्जतें और शान शौकत के ताज सजाने का, मुश्किलात, बैरियर्स, हर्डल्स, जिंदगी की नाकामियों को हटवाने का, राहतों और कामयाबियों के ताज सर पे सजाने का। इतना कामयाब अमल है। सिर्फ आमीन। वुज़ू है या नहीं है, पाक है, किस हालत में है, बस ख्याल आ जाए तो इस तसव्वुर के साथ किसी मजलूम की दुआ, किसी दुखियारी की दुआ, किसी औरत की, किसी बेटी की आंचल और इज्जत बचा उसके दिल से निकलने वाली दुआ, किसी जानवर की दुआ, किसी मजलूम जानवर की, किसी दुखियारे जानवर की दुआ, किसी इंसान की दुआ, किसी सजदे की, किसी इफ्तार की, किसी सहरी की, कोई तहज्जुद की, कोई इशराक की, कोई चाश्त की, कोई अवाबीन की, कोई फर्जों की, कोई अजान के बाद की दुआ, कोई कबूलियत की किसी लम्हे और किसी घड़ी की दुआ। मौला मुझे नसीब नहीं हुई, या मेरी गफलत ने उसको ज़ाय किया और कामिलीन ने उसे पा लिया। सखिया का मेरे पास आज आमीन का मौका तो है ना। ये सांसों की लड़ियां, ये सांसों के ताने बाने जब चल रहे, मेरे पास आमीन का मौका तो है ना। अल्लाह मैं आमीन कहता हूँ। बस अगर मैं तस्वीर लेके बैठ जाता हूँ और इसी तस्वर के साथ कई की तस्वीर आमीन की पढ़ लेता हूँ।
آمین آمین، گڑ گڑا کے، ٹھہر ٹھہر کے، آمین، کسی مظلوم کی دعا پہ آمین، کسی جانور کی دعا پہ آمین، کسی بے زبان کی دعا پہ آمین، کسی روزے دار کی، کسی فقیر کی، کسی مجبور کی، کسی سخی کی، کسی باپ کی دعا، کوئی ماں کی دعا، آمین آمین۔ بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لگتا کچھ نہیں، ملتا بہت کچھ ہے، لگتا کچھ نہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ اس دن کچھ خدمت والے نا خدمت کر رہے تھے حویلی میں، کچھ خدمت کر رہے تھے، میری جی میں ان کو کیا دعا دوں؟ ہمارے مرشد فرماتے تھے ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں بے ساختہ لینا، تو میرے جی میں کیا دعا دوں؟ میں نے ان کے لیے ایک تسبیح آمین کی پڑھی، اور اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ سخیہ کا وہ جتنی آمین اور جتنی قبولیت ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، ان سب کی آمین انہیں دیتا ہوں، ان سب کی آمین ان کی نسلوں کو دیتا ہوں۔ میں صلہ دے کیا سکتا ہوں؟ بھکاری بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ منگتا منگتے کو کیا دے سکتا ہے؟ خالی خالی کو دے کیا سکتا ہے؟ میں نہیں دے سکتا، پر مولا تو کریم ہے، تو ہی نہیں دے دے۔ تو آمین کے اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی ضائع نہ کیجیے، اور اس کے تہ تک پہنچیے گا، اور اس کے نچوڑ کو دیکھیے گا۔ میں نے کتنی گہری بات کی ہے، آپ سوچتے جائیں گے، آپ پہ اس میرے آج کے تھوڑے سے درس آدھے گھنٹے کی بات پہ آپ پہ مضامین کائنات کھلتی چلی جائے گی۔ کیا عجیب بات ہے، آج تک اس بات کو ہم نے سوچا ہی نہ تھا، اور کتنے سال ایسے گزر گئے، کتنے لمحے ایسے گزر گئے، ہم صلحاء، اولیاء، انبیاء، صحابہ اہل بیت کی دعاؤں کی آمین اور قبولیت سے محروم رہے۔ ایک ہے وہ دور مل جائے، ہم ان کے دور ساتھ شامل ہو جائیں، ایک ہے وہ دور نہیں ہے، لیکن اس دور کی دعاؤں کو اللہ کے پاس ڈیٹا ہے نا، اللہ کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے۔ تو اللہ میں آمین کے ذریعے ان دعاؤں کی قبولیت اس سے چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا